محنت و سرمایہ دنیا میں صفا آرا ہو گئے، دیکھیے ہوتا ہے کس کس کی تمناؤں کا خون۔ محنت سے مراد یہاں پہ مزدور طبقہ ہے۔ صفا آرا لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ تمناؤں کا خون، خواہشوں کا خون۔ اقبال نے جس وقت یہ شعر لکھا تھا اس وقت سوشلزم اور کیپٹلزم میں لڑائی عروج پہ تھی۔ اب تو سوشلزم کا ڈاؤن فال ہو گیا ہے یو ایس ایس آر کے ڈاؤن فال کے بعد۔ محنت کش اور سرمایہ دار اب ساری دنیا میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے ہیں۔ سرمایہ دار اور سوشلسٹ ممالک ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا صفے باندھے کھڑے ہو گئے تھے، جنگ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہو گئے تھے۔ اور پھر دیکھیں کس کی تمناؤں کا خون ہوتا ہے کہ کون سے ممالک جیتتے ہیں، کون سا سسٹم پریویل کرتا ہے۔ یہ ہے مین میسج جو اقبال کو اس وقت نہیں معلوم تھا، تو انہوں نے بس پریڈکٹ کیا تھا کہ آنے والے وقتوں میں یہ دونوں سسٹم ایک دوسرے سے ٹکراؤ کریں گے، کیپٹلزم اور سوشلزم۔ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لیں تفسیر حرف ینسلون۔ یاجوج ماجوج دو قومیں جو تباہی کی علامت سمجھی جاتی ہیں، یعنی فساد برپا کرنے والی قومیں۔ لشکر کہتے ہیں فوج کو۔ چشم مسلم مسلمانوں کی آنکھ، تفسیر کہتے ہیں تشریح کو، وضاحت کو۔ ینسلون سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96 مراد ہے، جس میں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں رب کائنات کے ارشادات ہیں۔ یاجوج ماجوج کے لشکروں کی بیڑیاں کھل گئیں، اے مسلمان اپنی آنکھ سے دیکھ لو۔ یہ حرف ینسلون کی تفسیر ہے۔ یاجوج ماجوج کا جو حوالہ دیا ہے، ایک روایت کے مطابق پرانے زمانے میں یاجوج ماجوج دو جنگی قومیں ہوتی تھیں جو ہر لمحے تباہی مچاتی رہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پیش نظر ایک پیغمبر نے ان کے درمیان بلند دیوار تعمیر کر دی تھی، جس کو یہ لوگ دن بھر چاٹتے رہتے تھے، لیکن رات کو یہ دیوار پھر سے بلند ہو جاتی تھی۔ تاہم قیامت کے نزدیک یہ قومیں دیوار کو چاٹ لیں گی اور پھر سے ایک دوسرے کے خلاف صفا آرا ہو کے دنیا بھر میں تباہی کا سبب بن جائیں گی۔ ایک طرح سے اقبال نے سرمایہ دار اور اشتراکی ممالک کو یاجوج ماجوج سے تعبیر کیا ہے۔